ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ وقال تعالی الحج اشہر معلومات۔ وقال تعالی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لم يعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا فی ذو القعدہ، رواہ ابن ماجہ۔ عزیزان گرامی، چاند کے اعتبار سے ماہ ذی قعدہ میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ماہ ذی قعدہ وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت اور اس کی عظمت سے ہم لوگ ناواقف ہیں۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 11واں مہینہ ہے۔ ذو قعدہ یہ 2 لفظوں سے مل کر بنا ہے۔ ذو کے معنی ہیں والا، پیسے والا، سامان والا، گھر والا، والا، اس کو عربی میں ذو کہتے ہیں۔ القعدہ کے معنی آتے ہیں بیٹھ جانا، رک جانا۔ ذو القعدہ کا مطلب ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں لوگ لڑائیوں سے رک جاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کی دشمنی مکمل کرنے سے رک جاتے تھے، اس لیے اس مہینے کو ذو قعدہ کہا گیا۔ ذو قعدہ کی عظمت کے لیے اتنی بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ اپنے اندر 2 خوبیاں رکھتا ہے۔ ذو قعدہ کا مہینہ اپنے اندر 2 وصف رکھتا ہے۔ پہلا وصف یہ ہے کہ یہ مہینہ اشہر حرم کا ابتدائی مہینہ، یعنی سال کے 12 مہینوں میں جو 4 مہینے انتہائی ادب، انتہائی بزرگ اور انتہائی عظمت والے خود اللہ نے طے کیے، وہ 4 مہینوں میں سے سب سے پہلا مہینہ ذو قعدہ کا ہے۔ ذو قعدہ، ذی الحج، محرم، یہ متوالی ترتیب سے مسلسل ایک کے بعد ایک آنے والے یہ مہینے ہیں۔ ذو قعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ اور محرم کا مہینہ، پھر بیچ میں جا کر ایک مہینہ ہے رجب کا۔ بس یہ 4 مہینے ہیں جس کو قرآن نے کہا منہا 4 حرم۔ وہ 12 مہینوں میں 4 مہینے بزرگی والے، ادب والے، اکرام والے مہینے، جس کو اللہ نے یوم خلق السماوات والارض اس زمانے سے اس کو محترم بنایا جو زمانہ زمین و آسمان کی پیدائش کا ہے۔ تب سے لے کر اللہ نے یہ مہینوں کو
عظمت والے مہینے قرار دیا۔ ان میں سب سے پہلا مہینہ ذوالقعدہ کا۔ ہم محرم کے مہینے میں تو اس کو ادب والا مہینہ سمجھتے ہیں، لیکن ذوالقعدہ کے مہینے کو ہم شمار ہی نہیں کرتے، حالانکہ اشہر حرم شروع ہوتے ہیں وہ ذوالقعدہ کے مہینے سے۔ ایک تو پہلا وصف اس مہینے کے اندر یہ، دوسرا وصف اس کے اندر یہ ہے کہ یہ مہینہ جہاں اشہر حرم احترام والا مہینہ ہے، وہیں دوسری خوبی اس مہینے کے اندر یہ ہے کہ یہ اشہر حج بھی ہے۔ قرآن نے کہا الحج اشہر معلومات، حج منتخب اور متعین مہینے اس کے لیے طے ہیں، اور وہ کون کون سے مہینے ہیں؟ شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ، ذی الحج کا مہینہ۔ یعنی حج کا اگر کوئی احرام باندھنا چاہے تو شوال سے احرام باندھ سکتا ہے، یا ذوالقعدہ کے مہینے میں باندھ سکتا ہے۔ ذی الحج کے مہینے میں تو حج کا ارادہ کرنے والے کو تو باندھنا ہی باندھنا۔ تو اس معنی کر کے یہ مہینہ ذوالقعدہ کا مہینہ یہ حج والا مہینہ بھی ہو گیا، حج کا احرام جس میں باندھا جاتا ہے، اشہر حرم بھی ہے اور اشہر حج کے اندر بھی داخل ہے۔ اس لیے اس مہینے کی بزرگی اور عظمت کے لیے یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے نہیں بلکہ پچھلی شریعت کے اندر بھی اس مہینے کی عظمت رہی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو کتاب دینے کا ارادہ کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کتاب مانگی کہ اے اللہ اس قوم کو چلنے کے لیے کوئی کتاب ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ 30 دن تک اعتکاف میں بیٹھو، تب جا کر تم کو احکامات دیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 دن تک طور پہاڑ کے اوپر اعتکاف میں بیٹھے۔ قرآن میں ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، یہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ کیا وعدہ کیا کہ 30 راتوں کا، کہ تم 30 ایک مہینے تک اعتکاف میں بیٹھو۔ علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس مہینے کے اندر اعتکاف فرمایا طور پہاڑ کے اوپر، وہ رمضان کا نہیں بلکہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ حضرت مجاہد کا قول نقل کیا، امام ابو بکر جساس راضی رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن کے اندر کہ وہ 30 دن ذوالقعدہ کے 30 دن تھے، اور اللہ نے 10 دن اور اضافہ کرنے کا حکم دیا، چنانچہ ذی الحج کے ابتدائی 10 دن، اس طریقے سے کل 40 دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر اعتکاف کیا۔ ظاہر بات ہے کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ اعتکاف سال کے ان دنوں میں کیا جاتا ہے جو دن اللہ کے ہاں مقرب مانے جاتے ہیں، اللہ کے ہاں محترم مانے جاتے ہیں، بزرگی والے مانے جاتے ہیں۔ جیسا اس امت کو رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف کا حکم دیا گیا۔ ہر مسلمان جانتا کہ رمضان کا آخری عشرہ کتنا محترم ہوتا، ہر کام کو پیچھے ڈال کر حاجی صاحب ایمان والا عبادت میں لگتا ہے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ سال بھر کے دن ایک طرف، رمضان کے آخری 10 دن ایک طرف۔ شریعت موسوی کے اندر یہ صاحب ایک مہینہ ایسا مبارک اور محترم مہینہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اعتکاف بیٹھنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جن دنوں کو منتخب کیا وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ تو اس لیے اس مہینے کے اندر صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھیں گے تو ہم پریشان ہو جائیں گے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اعمال کے لیے کیسے منتخب کیا۔
ابھی میں نے ابن ماجہ کے حوالے سے روایت پڑھی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں 4 عمرے کیے۔ کتنے عمرے کیے؟ 4 عمرے کیے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا الا فی ذی القعدہ، 4 عمرے کیے، چاروں کے چاروں جیسا آپ نے ذو القعدہ کے مہینے میں ادا کیا۔ علماء نے لکھا ہے، محدثین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی تشریح کرتے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سال کے دیگر مہینوں میں عمرہ نہیں کیا بلکہ عمرہ کیا ہے تو ذو القعدہ کے مہینے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے، ذی القعدہ کے مہینے میں عمرہ کرنے کو گناہ سمجھتے تھے۔ تو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس جاہلیت کی زہریلی اثرات کو ختم کرنے کے لیے اور امت کو یہ بتانے کے لیے کہ یہ مہینہ کتنی عظمت والا ہے کہ سرکار نے 4 عمرے کیے، چاروں کے چاروں جیسا ذو القعدہ کے مہینے میں کیے۔ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمرے تو ذو القعدہ کے مہینے میں کیے، لیکن چوتھا جو عمرہ تھا وہ اصل میں ادا کیا تھا ذو الحج کے مہینے میں، حج کے ساتھ۔ حضور نے عمرے کیے 4، حج کیا 1، بس پوری زندگی کے اندر۔ یہ جو چوتھا عمرہ تھا اس کا احرام باندھا تھا ذو القعدہ کے مہینے میں اور ادا کیا تھا اس کو حج کے ساتھ جیسا جو ہے ذو الحج کے مہینے میں۔ چونکہ احرام ذو القعدہ کے مہینے میں باندھا اس لیے اس اعتبار سے اس کو ذو القعدہ کے اندر شمار کیا گیا۔ تو یہ 4 عمرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے کے اندر ادا کیے؟ ظاہر بات ہے کہ یہ مہینہ مبارک اور عظمت والا ہے، تبھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ سرکار کی خدمت میں ایک صحابی آئے، 1 سال رہا، اس کے بعد چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد پھر حضور کے خدمت میں آئے تو دیکھا کہ بالکل دبلے، آنکھ اندر دھسی ہوئی، جیسا ایسے نظر آ رہے، انتہائی کمزور۔ حضور پہچانے نہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صاحب نے خود کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے پہچانا؟ حضور نے فرمایا کہ میں تو نہیں پہچانا۔ کہا کہ میں وہی نوجوان ہوں جو گزشتہ سال آپ کے پاس آیا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ پھر تمہاری یہ حالت کیسے ہو گئی؟ جب تو تم بڑے اچھے تھے، اب ایسی کیسی حالت ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول میں مسلسل روزے رکھنے کی وجہ سے، عبادتوں میں تسلسل سے لگنے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ ایسی عبادت نہیں کرتے کہ جس میں جان ہلاکت میں ڈالو۔ اس کے بعد حضور نے ان کو جو مشورہ دیا، لمبی حدیث ہے، اس مشورے کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم جی صاحب اشہر حرم، یعنی یہ جو 4 مہینے ہیں، اس کے اندر روزے رکھو 3، پھر فرما روزے رکھو 3، پھر فرما کہ روزے رکھو 3، یعنی 3 روزے رکھو، پھر بیچ میں افطار کرو، 1-2 دن ناغا کرو، پھر اس کے بعد روزے رکھو۔ یعنی روزہ رکھنے کے لیے اگر کوئی مہینے جی صاحب جو ہے متعین کر سکتے ہیں تو وہ کون سے مہینے ہیں؟ وہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے، شوال کا مہینہ ہے، ذی الحج کے ابتدائی 9 دن ہیں، یہ سب روزہ نفلی روزہ رکھنے کے دن ہیں۔ لیکن ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا کہ مخصوص ایامی ہم عبادت کے لیے رکھتے ہیں بقیہ دنوں کے اندر، اسی لیے ذہن کیا ہے لوگوں کا؟ ذو القعدہ کا مہینہ خالی مہینہ۔ خالی کیسا مہینہ ہے بھائی؟ بزرگوں نے لکھا کہ ذو القعدہ کے مہینے کو خالی کہنا جی صاحب یہ جہالت کی جی صاحب علامت ہے۔ وہ اس لیے کہ ذو القعدہ سے پہلے والا جو مہینہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ شوال ہے، شوال کے اندر عید الفطر ہے۔ ذو القعدہ کے بعد والا مہینہ کیا ہے؟
ذی الحج ہے، اس کے اندر جی صاحب بقرعید ہے، تو اس سے پہلے والے ایک مہینے میں عید ہے، اس کے بعد والے مہینے میں عید ہے، تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اس واسطے سمجھے کہ یہ مہینہ خالی ہے، کوئی عبادت کچھ بھی نہیں ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، سرکار کے 4 عمرے اسی مہینے کے اندر ہیں۔ نفل روزوں کی ترغیب بھی صحابہ کو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ اسی مہینے کے اندر دی۔ اس لیے اس مہینے کے بارے میں اپنے اوقات کی ترتیب بنا کر کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کے اندر نیکیوں میں لگیں، اس کے اندر نیکیوں میں لگیں۔ ایک کتاب میں جو ہے لکھا ہے کہ جو آدمی ذوالقعدہ کے مہینے میں نیکیوں میں لگتا ہے، جو بھی توفیق اللہ کی طرف سے، تو یہ عمل میں لگنا، نیکی میں لگنا، اس کو بقیہ مہینوں میں نیکی میں لگنے کی توفیق کا سبب بنے گا، اس مہینے میں نیکی کا کرنا۔ اور آگے فرمایا اس مہینے میں گناہ سے بچنا، اس مہینے میں گناہ سے بچنا سال بھر گناہ سے بچنے کی توفیق کا سبب بنے گا۔ اس لیے اس مہینے کے بارے میں جی اپنے اوقات کو غفلت میں نہ گزارے۔ اللہ نے جو توفیق دی، روزہ رکھنے کا موقع مل گیا روزہ رکھ لے، صدقہ کرنے کا موقع مل گیا صدقہ کر لے، یہ صاحب نمازیں نفل نمازیں پڑھنے کا موقع مل گیا نفل نمازیں پڑھ لے، قرآن کریم کی تلاوت اور دور مکمل کرنے کا موقع مل گیا قرآن کریم کی تلاوت کا ماحول بنائے۔ لیکن یہ اوقات کو، ان مبارک اوقات کو یہ سب عبادتوں میں خرچ کرنے کی فکر کرے۔ پہلی بات تو اس مہینے کی فضیلت سے متعلق یہ ذکر کرنے کی تھی۔ دوسری بات، اس مہینے کے اندر ایک تاریخی واقعہ پیش آیا جس کو سورہ فتح کی آیت نمبر 18 کے اندر ذکر کیا گیا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ۔ سورہ فتح 26ویں پارے کے اندر ہے، اس کی آیت نمبر 18 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اسلامی تاریخ کا ایک ایسا جیسا واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلام کی تاریخ کا ایک زبردست ٹرننگ پوائنٹ اور نازک موڑ کہا جاتا ہے۔ وہ ہوا جس کو کہتے ہیں یا تو صلح حدیبیہ اس کو نام دیا جاتا ہے، یا قرآن کریم کی اصطلاح اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان۔ ہوا یہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوا جبکہ آپ کی عمر مکمل 40 سال ہو گئے۔ 41ویں سال میں 41ویں سال سے 13 سال تک مکے میں جو آپ رہے، انتہائی دردناک اور جی صاحب جو خطرناک حالات سے سرکار گزرے۔ لیکن مدینہ منورہ جب 53 سال کی عمر ہوئی، جو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں جانے کے بعد بھی مکے کے لوگ سرکار کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیے۔ اس کے بعد 6 سال تک حضور کا پیچھا کرتے رہے۔ غزوہ بدر اسی دوران میں پیش آیا، غزوہ احد اسی دوران میں پیش آیا، 5 ہجری میں غزوہ خندق پیش آیا، یہ صاحب جو ہے 6 ہجری کے اخیر میں 6 سال تک مسلسل آپ کے پیچھے پڑے رہے۔ ادھر کے 13 سال، ادھر کے 6 سال، کتنے ہو گئے؟ 19 سال۔ 23 میں سے 19 سال تک مکے کے لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسا برابر ٹارگٹ بنا کر آپ کا پیچھا کرتے رہے۔ اس 19 سال کے بعد میں ایک موڑ ایسا آیا، ظاہر بات ہے کہ ہجرت کر کے 6 سال ہو گئے، سرکار ہجرت تو کیے ہیں لیکن دل پورا اٹکا ہوا ہے مکے میں۔ صحابہ کے دل کے اندر کعبۃ اللہ کی عظمت ہے، وہ غار ہے جس غار کے اندر قرآن اترنا شروع ہوا، وہ گلیاں ہیں جن گلیوں میں حضور کا بچپن گزرا، وہ گھر ہے جو گھر آپ کا آبائی ہے جہاں آپ کا بچپن اور لڑکپن گزرا۔ کون بھولتا ہے اپنے علاقے کو؟ صحابہ کا بھی شوق، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی، وطن سے زیادہ اللہ کے گھر کی فکر دل کے اندر۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ آپ عمرہ کر رہے ہیں احرام کی حالت میں۔ تو صبح ہوئی، حضور نے صحابہ کو اپنا خواب سنایا،
تو خواب سناتے ہی جو اندر سب کے جذبات تھے وہ بے قابو ہو گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو چل کے عمرہ کر کے آتے ہیں. حالانکہ وہ لوگ 6 سال سے آپ کا پیچھا کر رہے ہیں، لیکن حضور نے کہا کہ ہم لڑائی کے ارادے سے نہیں جائیں گے بلکہ صرف عمرے کے ارادے سے جائیں گے. اور سرکار کا خواب تھا، چنانچہ حضور بھی تیاری کی، سرکار کے ساتھ 1400 صحابہ کرام وہ بھی تیار ہو گئے. تیار ہو کر جب مکے کے قریب میں پہنچنے کے بعد مکے والوں کو معلوم ہوا کہ محمد آئے ہیں عمرے کے ارادے سے. اب تو ان کو موقع ملا حضور کے اوپر جی صاحب اور زیادہ پریشر بنانے کا. تو مکے سے لوگ آئے، کہا کہ صاحب خبردار اندر نہیں آنا. حضور نے جی صاحب ایک آدمی کو بھیج کر اطلاع پہنچائی، لڑنے کے واسطے نہیں آئے، صرف عمرے کے ارادے سے آئے ہیں، احرام کی حالت میں ہے، جانور ساتھ میں ہے، عمرہ کریں گے، قربانی کریں گے، چلے جائیں گے، بس کچھ کام نہیں کریں گے. کہا کہ صاحب نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم جاؤ، جا کے مکے کے جی صاحب چودھریوں سے بات کرو کہ ہم تو لڑنے کے ارادے سے آئے نہیں، دشمنی اپنی جگہ، عبادت اپنی جگہ، لیکن چودراہٹ کا نشہ، ہماری زبان میں کرسی کا نشہ، عہدے کا نشہ. آدمی کو جب عہدے کا نشہ چڑھ جاتا ہے نا تو یہ شراب کے نشے سے بھی زیادہ خطرناک نشہ ہوتا ہے. شراب کا نشہ پھر بھی اتر جاتا ہے وقت کے گزرنے سے، کرسی اور عہدے کا نشہ کبھی نہیں اترتا. ہاں اسی لیے ایک مرتبہ کسی کو کرسی کا مزہ لگ گیا، پھر تو ایرے غیرے تو ایرے غیرے ہیں، گھر کی بیوی کو بھی بیچنے تیار ہو جاتا، اس کے لیے بھی تیار، مگر کرسی چھوڑنے کے لیے واسطے تیار نہیں ہوتا. یہ وہ نشہ ہے. یہ تو وہ تو چودھریوں کا نشہ تھا. نہیں، مکے کے وہ لوگ، ساری دنیا ان کے پاس آتی ہے تو ان کو کتنا بڑا نشہ ہوگا اپنی چودراہٹ کا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، چونکہ حضرت عثمان غنی جی صاحب قریشی ہیں اور مکے کے سب لوگ رشتہ دار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام حضرت عثمان سے بھیجا، لیکن وہی پکڑے سو خرگوش کو 3 ٹانگ، ہم نہیں دیتے اجازت تو اجازت نہیں دیتے. حضرت عثمان نے ان کو سمجھایا کہ بھئی دیکھو جی تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لڑنے کے لیے پرانی دشمنیاں اپنی جگہ آئی ہے تو اللہ کی عبادت کے لیے آئیں، لیکن مانے نہیں. البتہ حضرت عثمان سے یہ کہا تم عمرہ کرنا چاہو تو تم چونکہ آ گئے ہو تم کر سکتے ہو. حضرت عثمان نے وہ تاریخ ساز جواب دیا اور کہا کہ جی صاحب جو ہے سرکار کے بغیر عبادت بھی کوئی عبادت ہے، آپ کو چھوڑ کر جی صاحب ہم کیسے عبادت کر سکتے ہیں، عبادت نہیں کی. اور ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا وفد آیا اور اس نے حضور کے ساتھ جو بات چیت کی تو محسوس کیا کہ صلح کرنے میں عافیت ہے، ورنہ تو مسلمان اب ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی دوران میں افواہ اڑ گئی، عثمان کو قتل کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 صحابہ بھی بے چین ہو گئے. کیکر کا درخت تھا، وہاں درخت پر بیٹھ کر حضور نے کہا کہ کون کون عثمان کے خون کا بدلہ لے گا. 1400 کے 1400 صحابہ دیکھیے تھوڑے تھوڑے کر کے 3 حصوں میں حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا شروع کیا. ہم آخری سانس تک لڑیں گے بدلے میں اور دوسرے میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. صحابہ کے جذبے کا حال یہ تھا، ایک ایک صحابی ایک ایک مرتبہ نہیں 2 3 مرتبہ حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، ہم آخری سانس تک لڑیں گے اور میدان چھوڑ کے نہیں بھاگیں گے. جو مکے سے لوگ آئے تھے انہوں نے جب یہ دیکھا، حضور نے فرمایا 2 راستے ہیں، یا تو بیٹھ کے صلح کرو یا نہیں تو پھر جواب دینے کے لیے ہم تیار ہیں. تو وفد گیا اور پھر اس کے بعد مکے کے لوگوں کو ہوش آیا کہ اس وقت میں صلح کر لینے میں عافیت ہے.
چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر جی صاحب صلح نامہ لکھا گیا. صلح نامہ کیا ہے؟ پریشر باقی رکھنے کے لیے انہوں نے ایسے دفعات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایکسپٹ کیا. ٹھیک ہے، ٹھیک، جو بولتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حتیٰ کہ وہ دفعات ایسے تھے کہ اس میں مسلمانوں کو پورا دبا دیا گیا اور وہ اپنا پریشر باضابطہ قائم رکھا. حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، لڑائی سے بہتر ہے جی صاحب جو ہے صلح کر لینا. اور صلح بھی کتنے دن، 2 دن کے لیے نہیں، 10 سال تک کے لیے باضابطہ لکھا گیا. یہ ہے جو کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر رہے تھے، اس کو کہتے ہیں بیعت رضوان. قرآن کی آیتیں اتری، لقد رضی اللہ ان 1400 سے راضی ہو گیا، ان ایمان والوں سے، الذین یبایعونک، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتے تھے کہ وہ کس لیے کر رہے ہیں. یہ بیعت کرنے کے بعد، صلح نامہ طے ہو جانے کے بعد، اسلام کی نشاط ثانیہ شروع ہوئی. ایسی شروع ہوئی کہ اس کی وجہ سے مکۃ المکرمہ کے لوگ مسلمانوں کو کچھ نہیں کر سکتے تھے، چونکہ انہوں نے زبان دے دی. اور زبان اس زمانے میں اتنے جاہل ہونے کے باوجود اگر کسی کو زبان دے دی تو آپ اپنی زبان کی حفاظت میں جان تو دے دیتے تھے لیکن زبان غلط نہیں کرتے تھے. نتیجہ یہ ہوا مسلمانوں کو ادھر سے ادھر جانے کا، ان کو ادھر آنے کا موقع ملا. جتنا لوگوں کو ورغلا کر ان کا برین واش کیا گیا تھا کہ مسلمان جنگجو ہیں، فلاں ہیں فلاں ہیں، جب قریب ہوئے، ان کے اخلاق دیکھے، ان کا کردار دیکھا، یہ سب ان کی تجارت دیکھی، ان کے ساتھ رہن سہن یہ سب جو ہے دیکھا، اٹھنا بیٹھنا ہوا، تو جو ہے صرف 2 سال کے اندر، یہ تھے کتنے؟ 1400. صرف 2 سال کے اندر 7 ہجری 8 ہجری 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا. 10,000 صحابہ کرام تھے. 1400 سے کتنا بڑھ گیا ایوریج جی؟ 10,000 صحابہ کرام جی صاحب جو ہے 8 ساڑھے 8,000 8,600 افراد ایمان میں آئے. یہ کس کی برکت تھی؟ یہ اس صلح کی برکت تھی جس کو قرآن نے بیعت رضوان کہا. اس بیعت رضوان کے اندر 3 باتیں بہت کھل کر سامنے آئیں جو ہمارے لیے ایک بہترین سبق ہے، ایک بہترین جی صاحب درس ہے. پہلی بات اس واقعے کے اندر یہ جی صاحب کھل کر آئی کہ صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے لیے ہر وقت مر مٹنے اور جان نچھاور کرنے کے لیے کبھی ایک قدم پیچھے نہیں ہٹے. کلمہ پڑھ لیا تو اب ایمان کے لیے اور پیغمبر کے لیے اور حفاظت دین کے لیے ان کی جان نثاری مثالی بن کر رہ گئی. ابھی آپ نے سنا حضرت عثمان کے بارے میں، یہ افواہ اڑی، حقیقت نہیں تھی، افواہ اڑی صرف کہ حضرت عثمان قتل کر دیے گئے. اب جو حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ہونا تو ہی چاہے گیا، ہمارے خاندان کے تو ہے نہیں، گئے تو جاتے کیوں نہیں، ایسا بھی سوچ، جیسے ہم نہ سوچتے نا ہمارا نہیں ہے ہم کہیں کو جانا، ہمارے گروپ کا نہیں ہے ہم کہیں کو جانا. جیسے ہمارے ذہنوں میں جس آپ دیواریں ہیں، صحابہ کا مزاج وہ نہیں تھا. مومن ہے بس اپنا بھائی ہے. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں. المؤمن اخو المؤمن، ایمان والا کا بھائی ہے. یہ ان کے اندر جانثاری کا جذبہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیعت کرنے عثمان کے خون کا بدلہ کون لیں گے، کون کون اس کے لیے تیار ہیں، جانثاری کا مزاج ایسا کھل کر سامنے آیا.
ایک بھی نہیں بچا صحابی میں سے، 1400 کے 1400 سرکار کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر یہ سب بیعت کی اور یہ وعدہ کیا، معاہدہ کیا، آخری سانس تک لڑیں گے اور میدان چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ یہ حضرات صحابہ کے درمیان میں یہ صاحب یہ جانثاری کا مزاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا اثر تھا۔ ایسا نہیں کہ یہ پہلا موقع تھا، ان کی تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ مال کے خرچ کرنے کا موقع آ جائے، مال نثار کرنے میں آگے، جان موقع آ جائے، جان نثار کرنے کے موقف میں جیسا جو جیسا موقع ہوتا ویسا ان کا مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا دیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہجرت کر کے جب مکے کے لوگ مدینہ منورہ آئے، حضور نے ایک مہاجر کو، ایک انصار کو جو بھائی بھائی بنا دیا، وہ واقعات کتنے مرتبہ آپ نے سنا، کیسے اپنے مہاجر بھائی کے لیے اپنی چیزیں چھوڑنے اور اپنی ضرورت کو پیچھے کر کے ان کی ضرورت کو مقدم رکھنے کا جو ایثار کا نمونہ حضرات صحابہ کرام نے پیش کیا، دنیا کی تاریخ میں ویسی مثال نہیں ملتی۔ خود بھوکے لیکن سامنے والے جیسا مہاجر بھائی کو کھلاتے، اپنے 2 گھر تو ایک گھر خود کے لیے تو سامنے والے بھائی کے لیے دوسرا گھر۔ یہ مزاج تھا جان نثاری اور مال نثاری کا صحابہ کرام کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کے موقع پر آپ کو معلوم ہے کس طریقے سے پورے مکے میں اعلان ہوا تھا، جو محمد کو نعوذ باللہ زندہ یا ان کا سر لائے گا 100 سرخ اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ مکے کے لوگوں نے اعلان کیا، سرکار کے جان کی قیمت لگا دی۔ کتنا خطرناک موقع تھا، لیکن اس خطرناک موقع پر معلوم تھا کہ جان کے لالے ہیں، قدم اٹھائیں گے کبھی بھی جی صاحب دھر لیے جائیں گے۔ لیکن قربان جائیے، غار ثور میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھانے کے لیے اگر کوئی کھڑے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ آگے ہیں، پیغمبر کو کاندھے پر لے گئے اور چڑھے ہیں، اور جی صاحب غار کے سامنے کھڑا کر کے پہلے اندر گئے، بعد میں جی صاحب نبی کو بلایا، اور 1 دن 2 دن نہیں 3 دن تک نبی کے ساتھ میں رہ کر بتا دیا۔ خطرناک موقعوں کے اوپر بھی پیغمبر کو تنہا نہیں چھوڑا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ پیغمبر کے اوپر جان نچھاور کرنا یہ صحابہ کا مزاج بن گیا تھا۔ یہ وہ مزاج ہے جو آج ہمارے نوجوانوں میں دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پر اپنے آپ کو، اپنے مال کو لگانے کی جو فکر ہونی چاہیے صحابہ کرام کی تھی، وہ ہمارے آج کے دور میں نظر نہیں آ رہی۔ دوسری چیز جو اس سے بھی زیادہ غور و فکر کرنے کی ہے وہ یہ ہے، بیت رضوان کے اندر دوسری چیز وہ ہے سرکار کی قیادت پر صحابہ کرام کا مکمل اعتماد اور بھروسہ۔ حالانکہ کیا لکھا جا رہا تھا معلوم ہے؟ اگر مدینے سے کوئی آدمی ایمان چھوڑ کر مکہ جائے، مکے والے رکھ لیں گے، واپس نہیں کریں گے، لیکن مکے سے اگر کوئی بھاگ کر ایمان قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آئے، مدینے والے نہیں رکھ سکتے، واپس بھیج دینا۔ بھئی جب ہمارے آدمی کو تم نہیں بھیجتے تو تمہارے آدمی کو ہم کیسے بھیجیں گے؟ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ 2 طرف برابر ہوتا، لیکن یہاں مسلمانوں کو پریشر ڈالنا، دبا کے رکھنا، ہمارا آدمی آیا واپس کر دینا، نہیں رکھ سکتے تم، لیکن تمہارا آیا تو ہم واپس نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہ ٹھیک ہے، سرکار فرمانے ٹھیک ہے، اور حضرات صحابہ کرام ایسے جیسا صلح کے اندر کئی دفعات انہوں نے لکھے، حضور نے ہر ایک کے اوپر کیا کہا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
اندر سے اگر تعلق کچا ہوتا، یہی غزوہ احد کا موقع آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کہ اندر رہ کے لڑنا یا باہر نکل کے لڑنا. تو صحابہ کرام کی، نوجوان صحابہ کی رائے یہ تھی کہ باہر نکل کے لڑیں گے، اس واسطے کہ بدر میں تو اچانک لڑائی ہو گئی تھی، اب باہر نکلیں گے تو دو ہاتھ ہوں گے، ذرا مزہ چکانے کی نوبت آئے گی. حضور کی رائے یہ تھی کہ نہیں، باہر نہیں نکلنا، اندر ہی رہنے میں عافیت ہے، شہر کے اندر رہنا اور حملہ کرنے والوں کا جواب دیں گے. اور یہی رائے منافقین کے سردار عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی، لیکن نوجوان صحابہ کا اصرار تھا کہ نہیں باہر نکلیں گے. چنانچہ حضور نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے باہر نکل کے لڑیں گے. تو اب دیکھیے اندر سے جو کچا ہوتا وہ کیسا ساتھ چھوڑ دیتا. عبداللہ ابن ابی منافق، اس نے بیچ راستے میں یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو لے کر واپس ہو گیا، میرا مشورہ قبول نہیں کرے میں تمہارے ساتھ نہیں آتا، میری بات نہیں مانے میں تمہارا ساتھ نہیں دیتا. یہاں بیت کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر 1400 صحابہ تھے، لیکن ایسی دفعات لکھی جا رہی تھی، مسلمان اگر مکہ جائے گا مکے والے واپس نہیں کریں گے، مکے سے اگر کوئی آئے گا تو واپس کر دیا جائے گا. یہ ایسی خطرناک دفعہ تھی کہ اس دفعہ میں ان کے ایمان کا امتحان ہو گیا. دستخط بھی نہیں ہوئی پوری مکمل، جیسا ایک صحابی دوڑتے ہوئے آگے مکہ چھوڑ کے آ گئے، ہاتھ میں بیڑیاں تھے، بیڑیاں چھڑا کے آئے. ان کی حالت دیکھ کر صحابہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے. حضور نے فرمایا کہ دیکھو ابھی دستخط نہیں ہوئے، صرف لکھا گیا ہے، اس ایک آدمی کو چھوڑ دو. کہا کہ تمہارا امتحان ابھی شروع ہوا، یہ اگر طے ہونا ہے تو ان کو واپس بھیجنا. پورے صحابہ کرام ایک ساتھ طیش میں آ گئے، ہمارا آدمی واپس کیسے دیں گا؟ لیکن سرکار نے فرمایا کہ نہیں، صلح ہو گئی. منافقین کے سردار کے طریقے سے ہماری بات نہیں مانے، ہم کہیں کو ساتھ دیتی نہیں بولے، کیونکہ ان کو معلوم تھا پیغمبر جو بھی قدم اٹھاتے ہیں وہ قدم کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے. نبی کی قیادت پر اتنا اعتماد اور بھروسہ تھا کہ کوئی 1400 میں سے ایک صحابی بھی انحراف نہیں کیا. ہاں اپنی رائے ضرور پیش کی. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسا کیوں دبکہ کرنا، یا تو ہمارے آدمی کو بھی واپس بھیج دینا، نہیں تو ان کے آدمی کو واپس نہیں بھیجتے، ایسا دبکہ کیوں کرنا. حضور نے فرمایا کہ عمر بس طے ہو چکا. اپنی رائے رکھی لیکن حضور سے انحراف نہیں کیا. آج دیکھ لو، ٹکڑی میں سے ٹکڑی، ٹکڑی میں سے ٹکڑی، دھڑ میں سے دھڑ، دھڑ میں سے دھڑ، کیوں الگ الگ ہو رہی؟ میری بات نہیں مانے، میری بات نہیں مانے. یعنی مزاج بات منوانے کا ہے، ماننے کا مزاج نہیں ہے. کسی کو کسی کے اوپر اعتماد ہی نہیں ہے. صحابہ کا مزاج یہ تھا، وہ سرکار کے فیصلے پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے تھے. پیغمبر جو بھی قدم اٹھا رہے ہیں وہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کے اندر خیر ہی خیر ہے. پھر دنیا نے دیکھا وہ جو دب کے صلح کر رہے تھے، 2 سال کا عرصہ نہیں گزرا، 1000 2000 نہیں، 8400 لوگ، یہ 600 لوگ جی صاحب اسلام میں داخل آئے. وہ حضور کی اس جی صاحب صلح کرنے کی برکت ہوئی. یہ دوسری خوبی تھی حضرات صحابہ کرام کے درمیان میں. آج تھوڑا سا غور کر کے دیکھیں، گھر کے اندر ہو، ہم جہاں کام کرتے ہیں وہاں ہو، جہاں اپنی رائے مانی نہیں گئی یا اس کو قبول نہیں کیا گیا، دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کیا ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟
ایسا جھٹک کے نکل جاتے ہیں گویا کہ ہم سے کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں۔ بھئی آپ کو یہ کہاں پڑھایا گیا، یہ کہاں لکھایا گیا اور یہ کہاں بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ ہر آدمی کی ہر رائے قبول ہے؟ پھر مشورے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی مشورے کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہر آدمی کی رائے لی جائے اور قبول کی جائے اور اس پر عمل کر لیا جائے پھر وہ مشورہ کیا ہوا؟ وہ تو جی صاحب جو ہے تگنی کا ناچ ہو گیا۔ ہر آدمی کی رائے کیسا قابل عمل ہو سکتی بھئی؟ صحابہ کرام نے اپنی زندگی کے اندر ہر موڑ پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت پر اعتماد کر کے قیامت تک آنے والے امتیوں کو بتایا، جب تم کسی کو اپنا امیر، اپنا قائد، اپنا بڑا تسلیم کر لو پھر اس پر اعتماد کرو تاکہ تمہارے اعتماد کی وجہ سے اس کو طاقت ملے اور وہ حق کو حق، باطل کو باطل بولنے کی جیسا سکت پر رہے۔ آج اگر کوئی صحیح کام کرنا بھی چاہے لوگ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، چہرے دیکھ کر ساتھ دیتے ہیں، موقع دیکھ کر ساتھ دیتے ہیں، حق دیکھ کر ساتھ نہیں دیتے، جس کا نتیجہ یہ ہے باطل پھیل رہا ہے، حق مظلوم بلکہ مغلوب ہو گیا، صحیح بات غلط نظر آتی ہے اور غلط بات صحیح نظر آتی ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جو آدمی صحیح کو صحیح بولنے والا، غلط کو غلط بتانے والا ہے اس کا کوئی ساتھ دینے والا نہیں۔ تو صحابہ کے درمیان میں صلح حدیبیہ بیعت رضوان میں پہلی خوبی صحابہ کرام کی وہ جانثاری کی خوبی تھی، اور دوسری خوبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل اعتماد۔ تیسری اور آخری خوبی جو اس واقعے کے اندر صحابہ کرام کی نمایاں ہوئی وہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کر لینا، جس کو بولتے ہیں اطاعت رسول، چاہے مرضی کے خلاف میں ہو، منشا کے خلاف میں ہو، ہماری سوچ کے خلاف میں ہو، ہمارے مزاج کے خلاف میں ہو، لیکن نبی کا عمل آ جانے کے بعد اب ایک سیکنڈ کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس کی مخالفت کر سکیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے پاس آئے تو احرام کی حالت میں تو 1400 صحابہ احرام کی حالت میں، اور سب کے سب جانور ساتھ میں تھے قربانی کے، اور احرام کے اندر جب آدمی آ جاتا ہے تو اس کا مسئلہ یہ ہے جب تک جانور ذبح نہیں ہوتا احرام سے نہیں نکل سکتا، آدمی بال نہیں مڑا سکتا، پہلے قربانی ہونا اس کے بعد جی صاحب بال نکالنا، حلق کرنا، عمرے کے اندر ہو حج کے اندر ہو، دونوں کے اندر بھی یہی مسئلہ۔ اب چونکہ ساتھ میں جانور لائے، احرام کے اندر ہے اور دشمن آنے نہیں دے رہا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اور دب کر صلح کی، اور صلح کے اندر حضور نے سب کو قبول کر لیا۔ صحابہ کرام پر غم کا ایسا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کسی کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر، آپ کی فراست دیکھ رہی تھی۔ آج بظاہر دیکھنے میں ہم دبے ہوئے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس دبنے کے اندر ہی ہمارا عروج ہے۔ لکھنے والے لکھا پڑھی ہو گئی، چلنے والے مکے والے مکے کو چلے گئے۔ اب یہاں سے واپس جانا ہے تو پہلے احرام سے نکلنا ہے، مسئلہ یہ آ کے اٹکا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جانور ذبح کرو، بال نکالو، احرام سے نکل جاؤ۔ صحابہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ کچھ وقفہ گزرا، حضور نے پھر اعلان کیا 1400 صحابہ سے جانور ذبح کرو، حلق کرو اور احرام سے نکل جاؤ۔ کوئی صحابی جگہ سے نہیں اٹھے۔ تیسری مرتبہ حضور نے اعلان کیا کہ ذبح کرو، حلق کرو، اس کے بعد میں سے احرام سے نکلو۔
یہ پہلا موقع تھا جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، لیکن صحابہ کرام پر جو غم کے جذبات غالب آ گئے، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا۔ سرکار باہر سے اندر آ گئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ سفر میں تھی۔ حضور نے کہا کہ ام سلمہ کیا کروں؟ میری قوم، میں نے حکم دیا کہ جانور ذبح کرو جی اور حلق کرو اور احرام سے نکلو، لیکن کوئی اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عقل دیکھیے۔ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، ان کے صحابہ کے دلوں میں آپ کی مخالفت کا جذبہ نہیں ہے، اصل میں یہ لوگ مغلوب ہو گئے، ان کے اوپر غم طاری ہو گیا کہ کیا ہو گیا کہ ہم لوگ کیا نہیں لڑ سکتے؟ بدر میں لڑے، 313 رہ کے، احد میں لڑے، 70 شہید بھی ہو گئے تو بھی لڑے، جی صاحب غزوہ خندق میں تو پانی پلا ان لوگوں کو، تو یہ کیا آپ جی سب نہیں کر سکتے کیا؟ ایسا دب کے صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ام سلمہ نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ تو آپ پر جان نچھاور کرنے والی جماعت ہے، ان کے اوپر اب غم ہے، آپ ایسا کیجئے، باہر نکلیے، اپنا جانور ذبح کیجئے، اپنے بال منڈوا لیجئے، کچھ مت بولیے۔ چنانچہ سرکار باہر آئے اور آ کر سب سے پہلے اپنا جانور ذبح کر دیا۔ 1400 صحابہ جو بالکل گم سم بیٹھے ہوئے تھے، 3 مرتبہ سرکار کے بولنے کے بعد بھی جگہ سے ہلے نہیں، لیکن جیسے ہی سرکار کا عمل دیکھا کہ آپ نے اپنا جانور قربان کر دیا، جھٹ سے ایک ساتھ 1400 صحابہ کھڑے ہو گئے، اپنا جانور ذبح کرنے لگے اور اپنے بال کو نکالنے لگے۔ جی صاحب راوی کہتے ہیں کہ اتنی تیزی کے ساتھ بال نکالا، کئی لوگوں کے تو بالوں کے ساتھ خون بھی ٹپکنے لگا۔ بات حضور کے عمل کی نقل کرنے میں حضرات صحابہ کرام کا جو جذبہ تھا، وہ نبی کو دیکھ لیا، جانور ذبح کر دیا، اب سر منہ انحراف نہیں، غم اپنی جگہ، دل بیٹھا ہے اپنی جگہ، صاحب جذبات مغلوب ہیں اپنی جگہ، لیکن نبی کا عمل اس وقت میں جانور ذبح کرنا ہے، جانور ذبح کر دیا، بال نکالنا ہے، بال نکال دیا، احرام سے نکلنا ہے، احرام سے نکلنا۔ یہ اطاعت کا جذبہ صحابہ کرام کے اندر تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خوبی کی وجہ سے خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ یہ سب ایسے صحابہ کرام کو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اثر سے، ان کی ان خوبیوں اور کمالات کی وجہ سے دنیا کا امام بنایا ان کو۔ یہ وہ صفات تھیں حضرات صحابہ کرام کی، جانثاری کی صفت، اپنے قائد پر مکمل اعتماد اور بھروسے کی صفت، سرکار کی اداؤں پر مر مٹنے کی صفت، یہ صحابہ کے اندر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا میں چمکایا، جہاں قدم پڑا وہاں جی صاحب نور ہی نور پھیلا۔ آج بھی کہنے کو ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ، حضور کی نقل پر مر مٹنے کا جذبہ ہمارے اندر کہاں ہے؟ ہم تو تعویلات کرتے ہیں، یہ عذر بہانے اور تلاش کرتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ توفیق دے گا تو دیکھیں گے، قسمت میں رہا تو کریں گے، اللہ کو منظور ہوگا تو دیکھا جائے گا۔ یہ سب عذر ہے، یہ اللہ کے ہاں چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو، قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ کے محبوب بنو، تو اس کا راستہ یہ ہے فَاتَّبِعُونِي، تم نبی کی نقل کرو، اطاعت کرو۔ اس اطاعت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ خود تم سے محبت کرنے لگے گا، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب تم کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے تم محبوب بن جاؤ گے۔ یہ قرآن نے جیسا پیغام دیا۔ اس لیے ذی قعدہ کے مہینے میں
جو بیت رضوان اور صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، صحابہ کرام کی یہ خوبیاں نوجوان اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ دنیا کے حالات بدلتے جی صاحب حالات یہ بتا رہے ہیں، ہم ان ایمانی اوصاف کے بغیر اگلی زندگی، اپنا مستقبل تاریخی اعتبار سے نہیں لکھ سکتے جب تک ہمارے اندر یہ اوصاف حمیدہ نہ پیدا ہو۔ اگر آج بھی ہم نے اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کر لیے، انشاءاللہ مستقبل ہمارا ہوگا۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور صحابہ کرام کی نقل کرنے اور ان کے اوصاف کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے اللہ، نفس و شیطان کے دھوکے سے ہم سب کو بچا کر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع نصیب فرما دیجئے۔ اے اللہ، دین کے تقاضوں پر چلنا اور دین کے تقاضوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجئے۔ رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔